اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے، دنیا آخرت میں عزتیں، کامیابیاں، کامرانیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت والے دن حوض کوثر کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پلائے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے غزوہ احد، بڑی سخت جنگ تھی۔ مسلمان جب مال غنیمت سمیٹ رہے تھے تو کفار نے، جن کا جتھے کا سربراہ حضرت خالد بن ولید تھے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اس ٹائم کفر کی حالت میں تھے اور بہت ہی شاطر اور بہت ہی قابل انسان تھے، لڑائی میں انتہائی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے تعاقب سے حملہ کیا۔ غلطی کیا تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ذرا سی لغزش ہو گئی۔ غلط فہمی میں آ کر انہوں نے کیا کیا کہ وہ درہ چھوڑ دیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا تھا کہ یہاں سے مت ہلنا، تو وہ وہاں پر سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ جنگ ہم جیت گئے ہیں، مگر خالد بن ولید کی تیز نظریں جو ہیں اس چیز کے تعاقب میں تھیں کہ مسلمان ذرا سی غلطی کریں اور اس کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں، اور یہی وجہ بنی کہ جیتتی ہوئی جنگ، جس کو چند صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذرا سی لغزش سے خالد بن ولید کو نہایت ہی قیمتی موقع ملا، اور اس نے پیچھے سے جھپٹ کر مسلمانوں کو سختی کے ساتھ پیش آتے ہوئے ثابت قدم رہا وہ اپنی جگہ کے اوپر، اور اس نے مسلمانوں کو تیزی کے ساتھ شکست کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ کسی ظالم نے یہ مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں۔ تو کیا ہوا پھر کہ مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے اور مسلمانوں کو شکست ہونا شروع ہو گئی۔ تو آگے ہم پڑھ رہے ہیں کہ جان نثاران خاص برابر لڑتے جاتے تھے، لیکن نگاہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی تھیں۔ سب سے پہلے کعب رضی اللہ تعالیٰ کی نظر پڑی۔ چہرہ مبارک پر مغفر تھا، لیکن آنکھیں نظر آ رہی، یعنی کہ ڈھانپا ہوا تھا، آنکھیں نظر آتی ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے پہچان کر کہا، مسلمانوں، رسول اللہ تو یہ ہیں۔ یہ سن کر ہر طرف سے جان نثار ٹوٹ پڑے۔ کفار نے اب ہر طرف سے ہٹ کر اسی طرف رخ کر لیا۔ دل کا دل ہجوم کر کے بڑھتا، لیکن ذوالفقار کی بجلی سے بادل پھٹ پھٹ کر رہ جاتے۔ ایک دفعہ ہجوم ہوا تو آپ نے فرمایا، کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ زیاد بن سکن 5 انصاری لے کر خدمت کے ادا کرنے کے لیے بڑے، ایک نے جام بازی سے لڑ کے اور جانیں فدا کر دی۔ حضرت زیاد کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا لاشا قریب لاؤ۔ لوگ اٹھا کر لائے، کچھ جان باقی تھی، قدموں پر منہ رکھ دیا، اسی حالت میں جان دے دی۔ حضرت وسلم کا زخمی ہونا۔ عبداللہ بن کمیہ، جو قریش کا مشہور بہادر تھا، صفوں کو چیرتا پھاڑتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا اور چہرہ مبارک پر تلوار ماری۔ اس کے صدمہ سے مغفر کی 2 کڑیاں چہرہ مبارک میں چبھ کر رہ گئیں۔ ظالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر تلوار ماری۔ چاروں طرف سے تلواریں اور تیر برس رہے تھے۔ یہ دیکھ کر جان نثاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائرے میں لے لیا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جھک کر سپر بن گئے۔ اب جو تیر آتے تھے تو ان کی پیٹھ پر آتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواروں کو ہاتھ سے روکا، ایک ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ بے درد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ تھے، رب اغفر قومی فنہم لا یعلمون، اے خدا میری قوم کو بخش دے، وہ جانتے نہیں، اے خدا میری قوم کو بخش دے۔ اب قریش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے نا کہ ان کو مارو، ان کو قتل کرو، ان کو بیٹے کو کوئی باپ کو قتل کرے، جو قیدی تھی نا، آسم فرماتے تھے نہیں عمر چھوڑو رہنے، شفیق تھے۔ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے رشتہ دار کوئی باہر سے یہودی عیسائی تو نہیں آئے تھے لڑنے کے لیے، سکے رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ پہلے مکہ میں کرتے رہے، اب جنگ کے لیے آئے اور جناب علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے اوپر اس نے تلوار ماری۔ حضرت عمر فاروق کا فیصلہ ٹھیک تھا کہ بالکل انہیں بخشو نہیں انہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ کفار کو ہاں، جو کافر گھر میں بیٹھا ہے، جو کافر ہتھیار پھینک دیتا ہے، جو کافر
شریف ہے جو کہ کسی جنگ میں حصہ نہیں لیتا، ان کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مال ہے، جان ہے، جانور ہیں، ان کی کھیت ہیں، ان کی مساجد ہیں، ان کے گرجا گھر ہیں، عبادت گاہیں ہیں، مت چھیڑو انہیں، بالکل سختی سے منع ہے، بالکل کسی قسم کی پابندی نہ لگاؤ، اسلام سختی سے منع کرتا ہے، مگر جو ہڈ حرام جو ہے نا، جو سامنے آئے جنگ کے لیے اور سینہ تان کے کہے کہ میں مقابلے کے، اس کو پھر نہ بخشو، اس کے لیے کوئی رحم نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ قیدی بن کے آپ کے پاس آ گئے، جنگ میں اس طرح ہوتا ہے نا، قیدی بن جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر ظلم نہ کرو، پھر آپ نے اور ہمارے دین نے منع ہوئی ہے، اس کو کھانا دو، اس کو ٹھنڈا پانی دو، کیونکہ وہ انسان اب آپ کے قابو میں آ گئے، تو اس کے اوپر ظلم نہ کرو، اس طرح نہیں کہ اس کو مارو، اس کے ساتھ نہیں، اس طرح نہیں۔ اسلام بڑا ایک رہنما دین ہے، ظلم کے ساتھ پھیلنے والا دین نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں، اے خدا میری، آپ اس وقت بھی ادھر سے تیر لگ رہے ہیں، صحابہ شہید ہو رہے ہیں، اور آسن زبان کے اوپر کیا ہے، اے خدا میری قوم کو بخش دے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی، بات بھی ٹھیک ہے، آسن غلط نہیں کہتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، طائف والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کیا آسن کو پتھر مار رہے ہو ظالموں، اور آج آ کے طائف میں آپ کہیں نا تو وہ رو پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں واقعی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ آج ان کی نسلیں مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ سسم ٹھیک کہتے تھے کہ ان بیچاروں کا قصور ہی نہیں ہے۔ آج بھی میرے بھائیوں دوستو، آج بھی کافر ظالم ضرور ہے، اس تک ہدایت ہی نہیں پہنچی ہے۔ ہاں چاند ایسے ہیں ہڈ حرام قسم کے کہ وہ جو نا ہدایت پہنچی ہوئی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر ہم نے مور لگا دی ہے، یہ کبھی مسلمان نہیں ہوں گے۔ وہ پکے مسلمان ہیں، ٹھک کے جو مرضی ان کے سامنے گردن بھی اتار دو نا، وہ نہیں مسلمان ہو، مگر زیادہ کافر ایسے نہیں ہیں۔ جس طرح مسلمانوں میں ہے نا، سارے مسلمان ظالم نہیں ہیں، سارے مسلمان بے نمازی نہیں ہیں، ایسے نہیں ہے۔ جمعہ والے دن آپ دیکھتے نہیں ہیں، اگر اتنے ہی مسلمان گئے گزرے ہوتے تو جمعہ والے دن مساجد خالی ہوتی ہیں۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ یار میں عید پڑھوں، میں نماز پڑھوں، میں روزہ رکھوں، میں کیا کہتے ہیں جمعہ مسلمان نہیں چھوڑتے، عید کی مسلمان نہیں چھوڑتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اتنے ظالم، اتنے بے دین نہیں ہیں مسلمان، بس کیا ہے دنیا داری میں پڑھیں۔ اسی طرح کفار ہے میرے بھائی دوستو، اپنے دلوں کو ہم نے نرم رکھنا ہے۔ سختی اس وقت جب وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں، ویسے اپنے دین کے اوپر خود پہلے ہم اتنا عمل کریں کہ وہ حیران ہو جائے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، ہم ان کے سامنے ننگی عورتیں پیش کرتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ شک میں پڑتے ہیں کہ یار ان کے اندر مردانہ کیفیت بھی ہے کہ نہیں۔ اور پھر ہماری اولادوں کو دیکھیں تو وہ کہیں یار ان میں سے اولادیں پیدا ہوتی ہیں، مرد بھی یہ پورے ہیں، تو یہ تو مائل ہی نہیں ہوتے، کیا بات ہے۔ پھر وہ بتایا جائے کہ جناب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، یہ اس طرح بے دین ٹائپ نہیں ہیں، یہ فحش عورتوں کو دیکھنے والے نہیں ہیں، یہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں، یہ سود کھانے والے نہیں ہیں، یہ کسی کو ناحق قتل کرنے والے نہیں ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ پھر میرے بھائیو دوستو پھر بات بنتی ہے، آپ ہم دیکھیں اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں ہے، اور پھر میرے دوستو عزیزو ساتھیو، جن کو سمجھ آ گئی نا، وہ پھر کوئی عمر بنتا ہے، کوئی ابوبکر بنتا ہے، کوئی علی بنتا ہے، کوئی عثمان بنتا ہے، کوئی طلحہ بنتا ہے، کوئی امیر حمزہ بنتا ہے، کوئی بلال بنتا ہے، کوئی وحشی بنتا ہے، کوئی ابو ہریرہ بنتا ہے، کوئی خالد بن ولید بنتا ہے، کوئی سعد بن ابی وقاص بنتا ہے، کوئی ایوب انصاری بنتا ہے۔ پھر مزہ آتا ہے، جنہوں نے کعبے کو دیکھا کعبی بن کے، محمد کو دیکھا صحابی بن کے، ہاں پھر جنہوں نے اسلام لایا، پھر دیکھیں نا کس طرح صحابہ، جہاں یہ پہلے کافر تھے نا، یہ پیچھے یہ حضرت طلحہ نے تلواروں کا طلحہ مسلمان تو نہیں تھے، پھر مسلمان ہوئے تو کیا کیا، ہاتھوں سے تلواروں کو روکا، ہاتھ کاٹ گیا۔ ابو دجانہ مسلمان تو نہیں تھے، کافر تھے، جب مسلمان ہوئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے، کمر کے اوپر تیر لگ رہے ہیں، ہاں جی۔ پھر جب مسلمان ہوئے تو پھر عشق میں اتنے ڈوب گئے نا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ آگے ڈھال بن کے پھر کھڑے ہو گئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک کہتے تھے کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور جب پتہ چلے تو پھر دیکھو پھر ان کی قربانیاں کتنی ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقائی باپ تھے، مشہور تیر انداز تھے، انہوں نے اس قدر تیر برسائے
کہ 3 کمانیں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر رہ گئی۔ ہاں جی، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر اوٹ کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وار نہ کرنے پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گردن اٹھا کر دشمنوں کی طرف دیکھتے تو عرض کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گردن نہ اٹھائیں، یعنی کہ وہ فرماتے کہ آپ گردن نہ اٹھائیں، یہ پھر آپ کو پہچان نہ لیں، ایسے نہ ہو کہ تیر لگ جائے، یہ میرا سینہ سامنے ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشہور تیر انداز تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکاب میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش ان کے آگے ڈال دیا اور فرمایا تم پر میرے ماں باپ قربان، تیر مارتے جاؤ۔ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہیں، ان کا علم کیا ہوگا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے عبرت کے لہجہ میں یہ لفظ نکلا، وہ قوم کیا فلاح پا سکتی ہے جو اپنے پیغمبر کو زخمی کرتی ہے۔ بارگاہ خداوندی میں یہ الفاظ پسند نہ آئے، یہ آیت فوراً اتری، لیس لک من الامر شیء، تم کو اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس معاملے میں اختیار نہیں ہے، ہدایت ہم نے دینی ہے، آپ کا کام ہے ہدایت کا اعلان کرنا، لکم دینکم فلی دین، بس وہ اپنے دین پہ، تم اپنے دین پہ۔ چنانچہ صحیح بخاری میں غزوہ احد میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدموں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے کہ دشمن ادھر نہیں آ سکتے تھے۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر بھی تھا ابو سفیان، فوج لے کر پہاڑی پر چڑھا، لیکن حضرت عمر فاروق اور چند صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پتھر برسائے جس سے وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ میں پہنچی تو اخلاص شعار نہایت بے تابی کے ساتھ دوڑے۔ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر دیکھا تو ابھی تک چہرہ مبارک سے خون جاری تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپر میں بھر کر پانی لائے۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسم کا چہرہ مبارک دھوتی تھیں لیکن خون نہیں تھمتا تھا۔ بالآخر چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور زخم پر رکھ دیا، خون فوراً تھم گیا۔ ابو سفیان اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سوالوں کے جواب۔ ابو سفیان کے سامنے کی پہاڑی پر چڑھ کر پکارا کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی جواب نہ دے۔ ابو سفیان نے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے نام لے کر پکارا کہ جب کچھ آواز نہ آئی تو پکار کر بولا، سب مارے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ضبط نہ ہو سکا، بول اٹھے، او دشمن خدا، ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، اے حبل تو اونچا رہے، آلِ حبل، اے حبل، یہ ان کا خدا تھا، حبل جو تھا نا وہ خدا تھا ان کا، تو وہ کہنے لگا کہ اے حبل تو اونچا رہے۔ اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کہا، اللہ اعلی و اجل، خدا اونچا اور بڑا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے پاس عزہ ہے تمہارے پاس نہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، خدا ہمارا آقا ہے تمہارا کوئی آقا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، آج کا دن بدر کے دن کا جواب ہے، فوج کے لوگوں نے مردوں کی ناک کان کاٹ لیے، میں نے حکم نہیں دیا تھا لیکن اس کو معلوم ہوا تو کچھ رنج بھی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مستورات اور بچوں کو حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صابر رضی اللہ عنہ کی حفاظت میں مدینہ کے پاس کے قلعوں میں بھیج دیا تھا۔ ان لوگوں کو شکست کی خبر معلوم ہوئی تو سب کو چھوڑ کر احد کی طرف بڑھے۔ حضرت صابر رضی اللہ عنہ مشرکوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ یہ حضرت یمان رضی اللہ عنہ کو مسلمان ہجوم عام میں پہچان نہ سکے، ان پر تلواریں برس پڑیں۔ ان کے صاحبزادے حضرت حذیفہ نے ہر چند ہاں کہا اور بتایا کہ میرے باپ ہیں، لیکن ہنگامے میں کون سنتا تھا۔ حذیفہ یہ کہہ کر رہ گئے تھے کہ مسلمانوں، خدا تمہارے اس گناہ کو بخش دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ کو خون با مسلمانوں کی طرف سے ادا کرنا چاہا، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کر دیا۔ ابن ہشام میں یہ واقعہ
تفصیل مذکور ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے لیکن مختصر ہے۔ خاتون یعنی کہ یہ بیچارے بے قصور مارے گئے کیونکہ شہید ہو گئے، کیونکہ ان کو جنگ میں اس قدر چمکٹا ہو گیا تھا کہ کوئی سمجھ ہی نہیں لگ رہی تھی کہ کون دشمن ہے کون اپنا ہے، کیونکہ منہ اکثر ساروں نے چھپائے ہوتے ہیں نا، تو اس وجہ سے سمجھ ہی نہیں لگی۔ اور یہ ان کا بیٹا کہہ بھی رہا تھا کہ یہ میرے باپ ہیں انہیں قتل نہ کرو، تو بس وہ جنگ تھی جب میں کدھر آواز کان پڑتی ہے خاتون۔ تو پھر اب بعد میں آصر صاحب نے کہا کہ ان کا فدیہ ادا کریں، تو ان کے بیٹے حضرت حذیفہ نے پھر معاف کر دیا کہ میں معاف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ خاتونان قریش نے انتقام بدر کے جوش میں مسلمانوں کی لاشوں سے بھی بدلہ لیا۔ یہ جو قریش کی کافر عورتیں تھیں نا، انہوں نے بدر کے مقابلے میں یعنی کہ ان کے بندے فوت ہو گئے تھے نا، قتل ہو گئے تھے کافروں کے، تو انہوں نے مسلمانوں کی لاشوں سے بدلہ لیا، ان کے ناک کان کاٹ لیے۔ ہندہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہیں نے پھولوں کا ہار بنایا اور گلے میں ڈالا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر گئی، ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبا گئی، لیکن گلے سے اتر نہ سکا، اس لیے اگل دینا پڑا۔ تاریخوں میں ہند کا لقب جو جگر خوار لکھا جاتا ہے اس بنا پر لکھا جاتا ہے۔ ہند فتح مکہ میں ایمان لائی، جس طرح ایمان لائی وہ عبرت خیز ہے، تفصیل آگے آئے گی۔ خواتین اسلام کی جنگ میں خدمات۔ اس غزوہ میں اکثر خاتونان اسلام نے بھی شرکت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ماں تھیں، زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منقول ہے کہ میں نے حضرت عائشہ اور ام سلیم کو دیکھا کہ پانچے چڑھائے ہوئے مشک بھر بھر کر لاتی تھیں اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، مشک خالی ہو جاتی تو پھر جا کر بھر لاتی تھیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضرت ابو سعید خضری جو حضرت ابو سعید خضری کی ماں تھیں یہی خدمت انجام دیں۔ عین اس وقت جب کافروں نے عام حملہ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند جانسار رہ گئے۔ حضرت عمر عمارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں اور سینہ سپر ہو گئیں۔ کفار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھتے تھے تو تیر و تلواروں سے روکتی تھیں۔ ابن قمیہ جب دناتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس پہنچ گیا تو حضرت ام عمارہ نے بڑھ کر روکا، کندھے پر زخم آیا اور غار پڑ گیا یعنی کہ شگاف سا پڑ گیا۔ انہوں نے بھی تلوار ماری لیکن وہ دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس لیے وار کارگر ثابت نہیں ہوا۔ حضرت صفیہ کا استقلال۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر حمزہ کی بہن تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ شکست کی خبر سن کر مدینہ سے نکلی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ حمزہ کی لاش نہ دیکھنے پائیں، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو کافروں نے ناک بھی کاٹ دیا تھا، کان بھی کاٹ دیے تھے اور پیٹ بھی جو ہے وہ چاک کر کے اس میں سے کلیجہ ہندہ نے نکلوا کے چبایا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا، بولی کہ میں اپنے بھائی کا ماجرا سن چکی ہوں لیکن خدا کی راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں۔ دیکھیں بہن کہہ رہی ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی قربانی نہیں، حالانکہ بھائی کا پیٹ کٹا ہوا ہے، بیچ میں سے اگلوں نے کلیجہ بھی کھا لیا ہے، آنکھیں اگلوں نے نکال لی ہیں، کان کاٹ دیے ہیں، ہونٹ کاٹ دیے ہیں، ناک کاٹ دی ہے، حلیہ بگاڑ دی ہے، اور بہن کیا کہہ رہی ہے؟ کوئی بات نہیں، اللہ کی راہ میں قربان ہوا ہے نا، کوئی بات نہیں، یہ بڑی قربانی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تب اجازت دی کہ چلو اب ٹھیک ہے دیکھ لو۔ لاش پر کہیں خون کا جوش تھا، عزیز بھائی کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر چپ ہو گئیں اور مغفرت کی دعا کی۔ کتنا بڑا جگرا تھا میرے بھائیو، دوستو، عزیزوں۔ بہن لاش دیکھ رہی ہے بھائی کی، کٹا ہوا ہے بھائی۔ ایک انصاریہ عورت کی فدیت۔ انصار میں سے ایک عفیفہ کے باپ، بھائی اور شوہر سب اس معرکہ میں شہید ہو گئے۔ باپ بھی شہید ہو گیا ہے، بھائی بھی شہید ہو گئے، شوہر بھی شہید ہو گئے۔ باری باری 3 سخت حادثوں کی صدا اس کے کانوں میں پڑتی جاتی تھی، لیکن وہ ہر بار سے یہی پوچھتی تھی کہ رسول اللہ کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا آپ خیریت سے ہیں،
اس نے پاس آ کر چہرہ مبارک دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھی، کل مصیبت بعدی کا جلل، تیرے ہوتے ہوئے سب مصیبتیں تھوڑی ہیں، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شاہدین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ یعنی کہ انہوں نے اپنے بھائی کی قربانی کو، شوہر کی قربانی کو، باپ کی قربانی کو پس پشت رکھتے ہوئے صرف یہی کہا کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ رسول اللہ کو جب ٹھیک دیکھا، یعنی کہ زخمی حالت میں تو تھے مگر زندہ تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ساری کی ساری قربانیاں کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ صحابہ کے صدقے ہمارے اوپر بھی خصوصی رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے تو ایمان سے، آپ کا خاتمہ ہو تو آپ کی زبان کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جاری ہو، وما علینا الا البلاغ۔